بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر نے پاکستان کے حوالے سے اتنی بڑی خوشخبری سناتی ہے جس کے اندر عمران خان کی رہائی سے لے کر صاف اور شفاف انتخابات اور اس کے نتیجے میں آنے والی جو حکومت ہے، جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، جو کہ پاکستان کی منتخب حکومت ہے، وہ ایک راستہ ہے۔ کیونکہ پاکستان پچھلے 2-2.5 سال سے مسلسل جو غیر منتخب حکومتیں ہیں ان کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا، اور ان کی وجہ سے پاکستان کے اندر مسائل درپیش ہیں۔ جب سے عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا ہے، جب سے عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجا گیا ہے، عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا ہے، اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت آتی ہے، اور پی ڈی ایم حکومت تقریباً کوئی 18 سے 20 مہینے یعنی کہ 1.5 سال وہ گزارتی ہے، وہ پاکستان کے اندر تباہی اور بربادی پھیرتی ہے۔ اس کے بعد یہ نگران حکومت آ جاتی ہے، نگران حکومت آ کے ملک کے اندر تباہی اور بربادی کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھتی ہے۔ آج یہ ضرورت پیش آئی ہے، اور امریکہ نے بھی اس بات کے اوپر زور دیا ہے کہ پاکستان میں صحیح معنوں میں صاف اور شفاف انتخابات کو یقینی بنا کے، عمران خان کی رہائی کو یقینی بنا کے، ملک کے اندر صاف اور شفاف انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں، تمام سیاسی قائدین وہ اس میں شرکت کریں، اور اس کے نتیجے میں صاف اور شفاف انتخابات کے نتیجے میں جو بھی حکومت آتی ہے اس کو مکمل طور پر 5 سال پورے کرنے کے لیے سپورٹ اور حمایت دی جائے۔ یہ جنرل آصف منیر کی جانب سے بہت اہم ترین معاملہ اس قوم کو خوشخبری سنائی گئی ہے، اس کو آپ نے سمجھنا۔ دیکھیں، جنرل آصف منیر نے جو اہم ترین پیغام کنوے کیا گیا اور اس کو آئی ایس پی آر نے ریلیز کیا، جو جنرل آصف منیر کی جانب سے پاکستانی قوم کو پیغام کنوے کیا گیا، اس کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستانی قوم کو کسی خوف اور ڈر کی ضرورت نہیں، کسی قسم کے مسئلے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، کوئی ڈر اور خوف رکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے، پاکستان کی جو مسلح افواج ہے، وہ چوکس ہے، چوکنا ہے، اور ہر قسم کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ اور کوئی بھی کسی قسم کی بھی تھریٹ ہو، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو، کسی قسم کا بھی چیلنج ہو، پاکستان کی فوج ہمیشہ سے تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے، اور بڑی ہی بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ ان کا مقابلہ کرے گی۔ وہ چاہے پاکستان کے اندر دشمن قوتیں اور طاقتیں موجود ہوں، یا ان کے عناصر موجود ہوں، یا ان کے سہولت کار موجود ہوں، اور پاکستان کے باہر بھی جو بھی عناصر ہیں یا جو بھی طاقتیں ہیں، پاکستان کے اوپر جو بھی اس طرح کی کوئی حرکت کرے گا اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایک تو جنرل آصف منیر کی جانب سے پاکستانی قوم کو اس حوالے سے بہت بڑی خوشخبری سنا دی گئی۔ اب دوسرا معاملہ ہے پاکستان کے اندر انتخابات کا۔ انتخابات بالکل سر پر آ چکے ہیں، انتخابات بالکل قریب ہیں، اور انتخابات کے لیے اب تقریباً کوئی 1 مہینہ باقی بچا ہے، 1 مہینے اور 4-5 دن اوپر ہے، یا 7-8 دن اوپر ہے۔ اور اس میں انتخابات میں جانے کے لیے جو 2-3 بڑی چیزیں جن کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اہم ترین انتظامات اور تمام اہم ترین معاملات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کر لیے گئے ہیں۔ اب الیکشن ایک پوری سائنس ہے۔ دیکھیں، الیکشن جب بھی ملکوں کے اندر ہوتے ہیں تو وہ اس کے نتیجے میں تو کوئی شک و شبہ نہیں کہ ایک نئی حکومت آ جاتی ہے جو کہ آ کے ملک کا انتظام سنبھالتی ہے، لیکن اس سے پہلے الیکشن کا پروسیس پورا کا پورا یہ ایک بڑا ہی لمبا چوڑا پروسیس ہوتا ہے، جس کے اندر بہت سارے ادارے انگیج ہوتے ہیں، بہت پیسہ لگتا ہے، بڑا بجٹ چاہیے ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے اندر تقریباً اس ایکسرسائز کے اوپر 100 ارب روپے لگ جاتی ہیں۔ یہ اتنا بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے، اتنی بڑی ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس کے اندر جہاں پر فائنینشلی بہت سارے معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے، سنبھالنا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ انتظامی طور پر اور سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کے اندر معاملات کو دیکھنا ہوتا ہے۔ جہاں پر انتظامی معاملات کی بات ہے تو اس کے اندر آر او تعینات کرنا، ریٹرننگ آفیسر تعینات کرنا،
یا ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر DRO تعینات کرنا، پھر پولنگ کا پورا سٹاف تعینات کرنا، پولنگ سٹیشنز کے اوپر تعینات کرنا، ان کو یقینی بنانا، اور پورے ملک میں یہ صرف ایک حلقے کی بات نہیں، ایک علاقے کی بات نہیں، ایک ڈسٹرکٹ کی بات نہیں، ایک شہر کی بات نہیں، پورے ملک کے اندر اسی طرح سے تعیناتیاں ہوتی ہیں، تقرریاں ہوتی ہیں، اور پورے ملک کے اندر ایک سٹاف اس کو ہائر کیا جاتا ہے، اس کو بھرتی کیا جاتا ہے، اور اس کو رکھا جاتا ہے، اور اس کو باقاعدہ طور پر یہ ذمہ داری دی جاتی ہے۔ تو یہ انتظامی معاملات ہیں۔ دوسری جانب ایک اور اہم ترین اس کا پہلو ہوتا ہے، وہ ہے سیکیورٹی کا۔ امن و امان کی صورتحال ہمیشہ سے اس طرح کی سچویشن میں، الیکشن جیسے ماحول میں ہمیشہ سے خدشات جنم لیتے ہیں، اور اس طرح سے کوئی نہ کوئی صورتحال پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے، خطرہ رہتا ہے کہ کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، وہاں پر ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، اس کو کس طرح سے نمٹنا ہے، یا اس سے پہلے کس طرح سے پریمپٹیو میجرز لینے ہیں، اس طرح کے اقدامات کرنے ہیں کہ پہلے تو اول تو کوئی صورتحال ناخوشگوار کوئی پیدا ہی نہ ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے، کوئی ناخوشگوار صورتحال بن جاتی ہے، تو اس سے کس طرح سے نمٹنا ہے، اس کا مقابلہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے الرٹ رہنا ہے، تو اس کے لیے بھی پاکستانی فوج کو اس حوالے سے مکمل طور پر الرٹ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ پاکستان کے اندر جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ان کو ہم نے اس کی امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے، اس کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے پورے پاکستان کے اندر ہم نے جو فوج ہے، پورے پاکستان کے اندر جو اہلکار ہیں سیکیورٹی کے، ان کو تعینات کرنا ہے، ان کو یہاں پر ذمہ داریاں دینی ہیں، تاکہ وہ اس پوری ایکسرسائز کے دوران، الیکشن پروسیس کے دوران پورے ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھ سکے، اور امن و امان کو قائم و دائم رکھ سکے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بہت بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انتظامی طور پر الیکشن کمیشن اور عدلیہ کی جانب سے فیصلے کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ رول پلے کرتے ہیں، اور سیکیورٹی کے لحاظ سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب کچھ سیاسی معاملات ہیں جس کے اندر پورے پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں شرکت کرنے دینا، اس کی اجازت دینا، تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ دینا، اور کسی ایک کے ساتھ اگر کوئی ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، یا کسی ایک کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی کی جاتی ہے، پکڑ دکڑ کی جاتی ہے، تو اس طرح کا سلسلہ روکنے کے لیے میدان عمل میں آنا اور اقدامات کرنا یہ بہت ضروری ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور اسی کے نتیجے میں عمران خان کی رہائی اور عمران خان کی الیکشن کے اندر شرکت کو یقینی بنایا جانا ہے۔